پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید رانا صاحب. انفیکٹ گفتگو جو آپ کر رہے تھے تو ہدف تنقید ایف بی آر بھی تھا، بٹ آپ کے اپنے دور حکومت میں آپ کی پرائرٹیز کے اندر بھی کہیں ایف بی آر شروع میں تھا. آپ شبر زیدی صاحب کو لے کے ریفارمز کرنا چاہ رہے تھے، پھر ٹیکس بیس بڑھانے کی بات کی تھی. اس وقت کے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب فرماتے تھے کہ جی ہمارے پاس تو نادرا میں ڈیٹا پڑا ہے، 7.5 لاکھ لوگ ہیں ٹیکس اویڈرز ہیں، ٹیکس دے سکتے ہیں، ہزار گھر کے گھر میں رہتے ہیں، لگژری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، بیرون ملک وزٹ پہ جاتے ہیں فیملی سمیت. کچھ بھی نہیں ہے سر آپ نے. اور اب آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت تو ہے نا سر، تو کوئی ایگزامپلری بجٹ دے کے وفاق کو بتا دیں کہ یہ مثالی بجٹ یوں ہوتا ہے. یہ شرازی صاحب، ایک تو یہ بھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ کہ حالات بڑے، یہ بھی 2 ماہ پہلے تو جنگ شروع ہوئی ہے، 2-2.5 ماہ پہلے تو انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا جو ٹارگیٹ ہے انہوں نے پچھلے سال رکھا تھا. میرا خیال ہے اس سے جنگ کا تعلق نہیں ہے، کوئی جنگ کا تعلق نہیں ہے. اور جو اکنامک سروے ہے وہ 9 ماہ کا آیا ہے، تو اس میں تو جنگ کا امپیکٹ بھی فرینکلی 1 ماہ کا بھی امپیکٹ نہیں ہوئے گا میکسیمم. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو، میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں، ان کو کم از کم 400 سال چاہیے. 400 سال جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے نا، یہ ان کو 4.25 سال ہو چکے ہیں حکومت میں آئے ہوئے، 4.25 سال. صحیح. اور یہ شہباز شریف کا 5واں بجٹ ہے. جی ہاں بالکل ایسے پی ڈی ایم کو ملا کے. ظاہری بات ہے، اگر وہ کسی اور جماعت کی تھی تو مجھے بتا دیں آپ. بالکل ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی 5واں بالکل 5واں ہے نا، بالکل. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اکانومی اس سے پہلے 6% اور 6.25% 2 کنزیکٹیو ایئر گرو کی ہے، 2021 میں اور 2022 میں، جو ہمارے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے دور تھے. اس کے بعد اب اکانومی پچھلے 4 سال کی جو حکومتی نمبر ہے، آج میں نے پارلیمان کے اندر کھڑا ہو کے بھی کہا کہ میں ایک میرا جو فگر ہے، ایک نمبر ہے، ایک ان کے کسی ممبر نے وہاں پہ کہا کہ یہ نمبر غلط ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کھڑے ہو کے بتائیں آپ کون ہیں جس نے یہ بولا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اگر میرا ایک نمبر بھی غلط ہو میں استعفیٰ دوں گا، نہیں تو آپ استعفیٰ دیں. دیکھیں 2.3% اکنامک گروتھ کا نمبر ہے پچھلے 4 سال کی جو ایوریج ہے حکومتی نمبرز کے مطابق. ہم اس کو بھی کنٹیسٹ نہیں کرتے، ان کی نمبر فجیں گے، ان کی فگر فجیں گے، ہم اس کو بھی چیلنج نہیں کرتے. 2.3%. آپ کو پتہ ہے جنوبی ایشیا جس خطے میں ہم پاکستان واقع ہے، اس کی جو ایوریج گروتھ ہے وہ 6.25% ہے. بھوٹان کی اکانومی 5.5% سے گرو کر رہی ہے. نیپال جیسے ملک کی اکانومی 4.5 سے 5% گرو کر رہی ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے 4 سال ہیں. پاکستان نے جنگیں بھی دیکھیں، پاکستان نے کلائمیٹ کیٹاسٹرافیز بھی دیکھیں، زلزلے بھی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں پچھلے 100 سال ماڈرن اکانومی میں کرونا سے بڑی، میرے بھائی یہ بتا رہے تھے جنگ کی بات کریں، کرونا سے بڑی وبا دنیا میں آج تک نہیں آئی. ان کے دور میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. اس کے باوجود اکانومی 4 کنزیکٹیو ایئر ہو چکے ہیں. اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کے پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 4 کنزیکٹیو ایئر اکانومی ایک دفعہ بھی 4% اکنامک گروتھ کا ہنسا اچیو نہیں کر پائی. وہ سر وہ کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن چلنے نہیں دے رہی حکومت کو، نہ پارلیمان کو اب چلنے دے رہے ہیں. کل جو آپ نے کیا ہے سر، وہ بجٹ سکون سے بیٹھ کے سنتے، تنقید کرتے، کبھی IMF کو خط لکھتے ہیں، کبھی آپ امریکی سینیٹرز کو خط لکھ دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ. تو سر یہ دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں شرازی صاحب، آپ یہ بڑے گلے پھاڑ کے کہتے تھے کہ جی ان کے ایک وزیر تھے اور سارے وزیر جب یہ تھے کہ IMF کی غلامی نامنظور. صحیح. میں آپ کو ایک ذرا آپ کے ناظرین کو بتاؤں، تاریخی حوالہ بھی دے دوں. دنیا میں جس ملک نے سب سے زیادہ IMF پروگرام کیے ہیں اس کا نام ہے پاکستان. پاکستان سے زیادہ IMF پروگرام دنیا میں کسی ملک نے کیے. نمبر 1 ہے جی، یہ بھی ریکارڈ ہے. اور 91 سے لے کے آج تک 11 پروگرام ہوئے ہیں. صحیح. ہمارا اور جنرل مشرف کا اگر دور نکال دیں تو 9 پروگرام بنتے ہیں. اور 9 پروگرام ان تجربہ کاروں نے کیے ہوئے ہیں 1990 سے لے کے. ٹھیک ہے، نون لیگ کی حکومت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی لیے ان کو لوگ ووٹ نہیں اب ڈالتے. یہ سمجھتے ہیں کہ 1990 کی دہائی میں ہے کہ جو بات کہہ دی، جو جھوٹ سچ کر دیا. اب یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، اب نالج کا زمانہ ہے. اب لوگوں کو پتہ ہے 97 سے لے کے اب تک جب بھی نون لیگ کی حکومت ہے یہ 3 دفعہ یہ IMF پروگرام پہ گئے ہیں. تو یہ IMF کی جو باتیں ہیں نا، IMF پہ لگایا کس نے پاکستان کی اکانومی کو؟ ان لوگوں نے، تجربہ کاروں نے. نون لیگ کی یہ سینٹر اور پنجاب ملا کے 12ویں دفعہ ہے. پیپلز پارٹی کے بھی یہی حالات ہیں، ان کی بھی سینٹر اور سندھ ملا کے ان کی بھی کوئی 12 دفعہ حکومت کر چکے ہیں. میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس، مجھے بجٹ ڈاکومنٹ میں مجھے بتائیں
کہ روڈ میپ کیا ہے اکنامک ریکوری کا, اکنامک گروتھ کا. پاکستان کی جو شرح ہے, آبادی کی شرح میں اضافہ ہے, وہ تو 2.5% ہے, اور آپ کی 4 سال کی جو آپ کی گروتھ ہے وہ 2.3% ہے. اس کے بعد ایکسپورٹ کی میں بات کریں, 2013 سے 2018 تک جب نون لیگ کی حکومت تھی, آپ کی ایکسپورٹ تقریباً $1 بلین کم ہوئی تھی. جس طرح پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی 2013 میں, انہوں نے 18 سے اسے $1 بلین کم کر دیا. گروتھ تو آپ چھوڑ دیں, صحیح. اب جس لیول پہ ہم چھوڑ کے گئے, ہم نے $8 بلین کی ایکسپورٹ میں اضافہ کیا. $8 بلین, 24 سے 32. صحیح. ٹھیک ہے, پاکستان کی تاریخ میں جتنی ایکسپورٹ ہوئی اس کا 25% ہم نے 3 سال میں بڑھا دیا. آج ہم جب ختم کر رہے ہیں, سردار صاحب ابھی بات کر رہے تھے, ہم $2 بلین اس سے نیچے ہم ختم کریں گے. بڑھوتری تو چھوڑ دیں. اس کے بعد روزگار کی آپ بات کر رہے ہیں, روزگار پہ آ جائیں. ہمارے 3 سال کے اندر جو ہم نے ہر سال جو نوکریاں پروڈیوس کی ہیں وہ 1.9 ملین, 19 لاکھ نوکریاں ہر سال ہم نے پیدا کی. ان کی حکومت کا جو نمبر ہے وہ 1 ملین ہے. اور اب جو پاکستان کی شرح ہے, آپ کو کم از کم 18 سے 20 لاکھ نوکری آپ کو ہر سال پروڈیوس کرنی پڑے گی. انکم انیکوالٹی پہ آ جائیں. یہ میں آپ کو 4 سال کا بتا رہا ہوں, اور جب انہوں نے دبائی پھیری ہوئی ہے, پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں. انکم انیکوالٹی 27 سال کی ہائیسٹ لیول پہ ہے. جو امیر اور غریب کا فرق ہے وہ 27 سال میں ہائیسٹ ہے. جو آپ کی جی ڈی جو آپ کی ایف ڈی آئی ہے وہ 1974 کے بعد لوئسٹ لیول کے اوپر ہے. کل وہ وزیر خزانہ کہہ رہے تھے 1974 کے بعد, جی وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ بڑی ملک میں آ رہی ہے, اور 90 ملٹی نیشنل تو پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں آ رہی ہے. اور ایک اور بات, جو غربت کی شرح میں اضافہ ہے, وہ آج سے 5 سے 6 سال پہلے جو غربت تھی پاکستان کے اندر وہ تھی 21%. اب اگین ان کے نمبرز کے, کل یہ اکنامک سروے پڑھ لیں, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, صحیح. اس میں چیپٹر 13 ہے میرا خیال ہے, یہ چیپٹر 12 ہے. جو اب غربت کی شرح وہ تقریباً 30% کو چھو رہی ہے. اور غربت کی ڈیفینیشن آپ چیک کریں, غربت کی ڈیفینیشن انہوں نے یہ رکھی ہے کہ اگر ایک آدمی ماہانہ 8500 روپے کماتا ہے تو وہ غریب نہیں ہے. ان کی ڈیفینیشن کے مطابق بھی انہوں نے غربت ایبسولوٹ ٹرم کے اندر, ریلیٹو ٹرم کے اندر 33% بڑھا دیا, 21% سے 30% کر دی ہے. اس کے بعد مجھے قرضوں کی جو شرح ہے, وہ بھی قرضے 44,000 ارب سے یہ اب 85,000 ارب پہ ڈبل کر دیے ہیں. اور میں بارہا ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ جتنا ٹیکس قائد اعظم سے لے کے عمران خان نے اکٹھا کیا تھا, شہباز شریف ماشاءاللہ اپنے 5 سالوں میں اگر اگلے سال انہوں نے پورے کیے, جو تخمینہ ہے یہ ڈال کے 60,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کر لیں گے. اور ایک آخری چیز جو سیلز ٹیکس تھا, یہ سیلز ٹیکس جو ہے نا, جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے, یہ ڈائریکٹ سورس ہے مہنگائی کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے دور کے اندر 1800 ارب روپیہ سیلز ٹیکس ہم اکٹھا کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے اس سال جو سیلز ٹیکس اکٹھا کرنے کا تخمینہ ہے میں جو بتا رہا ہوں وہ 4900 ارب روپیہ ہے. اور لیٹ می فنش, میں آپ کو صرف تاکہ انہوں نے کہا جی بڑی لمبی چارج شیٹ ہو گئی ہے نا, جو ہماری نان ٹیکس انکم ہے, جو نان ٹیکس انکم کا, اور نان ٹیکس انکم کی وہ سوچیں جو پچھلا سال ہے, وہ نان ٹیکس انکم کہاں سے آئی ہے؟ ایک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے آئی ہے. یہ تو کوئی ریفارمز کر کے نہیں آئی, کوئی پرائیویٹائزیشن کوئی چیز نہیں آئی. ایک وہ ہی ہے, ایک کیونکہ ہم نے قرضے اتنے لے لیے ہیں, وہ جو اسٹیٹ بینک کا منافع ہے اس کے اندر 170% اضافہ ہوا ہے. لیٹ می فنش, آخری سینٹینس ہے. سو یہ آپ کا, اور اس سال آپ نے جو آپ نے بورنگ کرنی ہے نا, وہ آپ نے 7020 ارب روپیہ بورو کرنا ہے, اور پچھلے سال سے جو کہ 550 ارب روپیہ زیادہ ہے. اور پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ وفاق نے صوبوں سے پیسے لے لیے ہیں. وہ خیر بات ہم پہلے بھی گل اصغر صاحب نے دیکھا نا, پھر بہت لمبی چارج شیٹ ہوگی, پتہ نہیں پوائنٹس آپ کو یاد رہے بھی کہ نہیں رہے, لیکن اگین سولو کرنا بنتا ہمیں لگتا ہے بالکل ہاں سر, عاطف صاحب کے ساتھ سولو کرنا بنتا تھا. لیکن اگین جو عام آدمی ہے وہ تو واقعی سب کی مشکل میں ہے, اور غربت کی جو شرح ہے بڑی ہے. 47% بلوچستان کے اندر کہا جا رہا ہے, اوور آل تو خیر جو بتا رہے تھے, بٹ بلوچستان کے اندر اس کی شرح 47%. اس کا مطلب ہے ہاف آف دا پروونس از بلو دا پاورٹی لائن. تو سر یہ ڈسپیرٹی بڑھتی جا رہی ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے وقت کے پاس. دیکھیے پہلے تو میں یہ بھائی کی باتوں کا جواب دوں گا کہ پی ٹی آئی سے نا باتیں جتنی مرضی کروا لیں, کام جو ہے وہ بالکل 50 لاکھ نوکریاں, 10 لاکھ گھر, وہ کہاں تھے؟ مجھے یاد ہے اچھی طرح. اب جو پی ٹی آئی بار بار ایک بات کرتی ہے جی کہ ان کو ووٹ نہیں ڈالا, صرف ایک چیز کی وجہ سے جو ان کا جو ووٹ بینک پڑا بھائیوں کو, وہ عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے, اور پوری ٹیم چاہتی ہے وہ جیل میں رہے.
जेल में ही रहे पड़ा रहे, वोट कोई एक इनमें से बंदा जो है ना वोट दिखा दे। मुझे याद है अच्छी तरह जब आखिरी दिन चाल रहे थे, हमारे भाई को भी याद होगा, 3.5 साल जब गवर्नमेंट के पीटीआई के चले थे तो लोगों की चीखें निकल गई थी। लोग कहते थे यार किन एक्सपीरियंस लोगों को हमने बिठा दिया है, और हमें लोग उस समय लोग जोड़ते थे हाथ सियासतदानों को, यार जोर से मर्जी टिकट लेना, पीटीआई की नहीं लेना। अच्छा वो छक्का कौन सा लगा, वो वोट बैंक वाला, वो साहब मैं बात कंप्लीट करेंगे मुझे देखें। अच्छा पक्के जी वो अब जेल में चले गए जी, अब जेल में चले जाना कोई मेरिट नहीं है ना, लोगों की उसमें इजाफा हुआ। देखिए अब ये ऐसे ही हो गया हुआ है, खुद कह रहे हैं कि जो 60,000 अरब जो है FBR ने इकट्ठा कर लिया पिछले साल से 20-30% जो हमारी इंक्रीज़ है अगर टैक्स कलेक्शन की, तो वैसे ही हो गई है, रिफॉर्म्स हुए ना, टैक्स इजाफा हुआ, टैक्स रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो आप अच्छा देखें अभी जो आप सर्कुलर डेट जो है इस दफ़ा हमारी अकोमोडेशन ज़ीरो है, वैसे ही होगी यार, किसी ने काम किया होगा तो 500 बिलियन तो फलाना बिलियन ऐसे ही हो गया, रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के आप प्रोग्राम तो देखें ना, इस जिक्र तो नहीं करेंगे, मैं कर देता हूँ। अब पहली दफ़ा जो है हमने एक स्कीम दी, आपको पता है हमारे मोटर बाइक कितने बिलियन US$ का जो है, मल्टी बिलियन US$ का जो है वो तेल यही खा जाते थे हमारे मोटर बाइक्स जो है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बिलियंस ऑफ रुपीज़ रख के जो EV बाइक्स की जो स्कीम दी, वो ग्रांट्स की मद में दी, को सब्सिडी की मद में दी, सब्सिडाइज किया। अच्छा वो दिया, आपके जो ये फ़ैन है ये नज़र थोड़ी आते हैं कि ये तो बड़ा एक छोटी सी बिजली खाता होगा, उसके लिए हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने स्कीम दी, पूरे का पूरा जो है वो मल्टी बिलियंस की जो है सब्सिडाइज रेट कि आप EV आपने वो इलेक्ट्रिक जो है वो सोलर वाले पंखे जो है वो इस्तेमाल करें। जैसे हमारे भाई ने कहा कि घरों के लिए मतलब एक कि पहली दफ़ा ठीक है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, बात की जा सकती है, लेकिन पंजाब में आप देखें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जब ये फंड, हमारे को 15 लाख क्या था, लोगों ने बड़े अपने घर उससे बेहतर कर लिए, बना लिए, या तो फिर जो है वो 1 करोड़ रुपया जो है वो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो रिफॉर्म्स हुए। अच्छा इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। अच्छा ये ग्रोथ रेट की बात, ग्रोथ रेट की मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब ये ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो ये खुद से वैसे ही हमारी जो है वो रैंकिंग, इंटरनेशनल रैंकिंग क्या वो वैसे ही कर देते हैं, मूडी की या फिच की जो रैंकिंग है वो वैसे ही बेहतर हो गई हुई है यार। किसी ने कोई काम किया है तो हो रहा है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इससे बेहतरीन बजट जो है वो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता था बजट में। मैं ये समझता हूँ कि जो जिस हालत में ये छोड़ के गया पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट, वो तो अब भूल ही गया ना लोगों को, वो अब याद दिलाना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर रहा था, डिफ़ॉल्ट पे किनारे पे खड़ा हुआ था, मांगने से भी कोई आपको पैसे नहीं दे रहा था। आज हमारी जो डिफेंस की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया चाहती है कि J-17 थंडर जो है हमारी, वज़ीर ख़ज़ाना ने इसका इज़हार भी किया है कि अब बहुत से लोग हमसे, आज सऊदी अरेबिया हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट करके बैठा हुआ है। वैसे आज हर दूसरे दिन जो है वो फील्ड मार्शल की और जो है प्राइम मिनिस्टर की दुनिया में अप्रिसिएशन हो रही है, तो वैसे ही हो रही है। तो ये अब अभी रिसेंटली कोई आप भी गए थे, हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसमैन के जो है वो साइन हुए वहाँ के ऊपर, चाइना में MOUs हुए, तो चाइना के साथ हमारी पार्टनरशिप जो है वो हुई। फिर प्राइम मिनिस्टर का एक और प्रोग्राम है हमारा, डेफिनेटली देखें ये अब बात कर रहे थे जी कि वो हमने डिजिटल पाकिस्तान के लिए जो काम किया, 5 लाख ताजिर जो है वो इस्तेमाल करते थे जो हमारी ऐप वगैरह हैं, अब चला गया 1.3 मिलियन के ऊपर। पहले कोई कर रहे थे 60-70 मिलियन के करीब जो लोग यूज़ करते थे, आज हमारा ये फिगर चला गया हुआ है 130 मिलियन के ऊपर। फिर आपने देखा चाइना में तो लोग अब वो यूज़ करते नहीं है, करेंसी यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल डिजिटल। ये रिफॉर्म्स हैं जो हमारे भाई कह रहे हैं, रिफॉर्म्स नहीं हुई, ये रिफॉर्म्स हैं। तो ये सारा जो है फिगर जो है आपके सामने आ रहा है। अब ये देखें जब से पाकिस्तान बना है उसमें अब ये कह रहे हैं कि जी सारे IMF के प्रोग्राम हमने लिए, तो भाई क्योंकि गवर्नमेंट हमारी नहीं तो हम नहीं लेने थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक से वापस आए, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।